سفر میں جانے سے پہلے استخارہ کر لے، بیٹی کے رشتے سے پہلے استخارہ کر لے، کام کرنے سے پہلے استخارہ تھا، یہ اللہ سے باتیں وہ کرتی تھی، اللہ سے مشورہ وہ کرتا تھا. 2 رکعت نفل صلاۃ الاستخارہ پڑھ کے دعا کرتے، سو جایا کرتے. خواب میں اللہ سیدھا رستہ بتلا دیتا، ہاں نا اللہ بتلا دیتا. پھر خدا کے فیصلے پر راضی ہو کے قدم اٹھانا پڑتا تھا. وہ بوبو کہنے لگی رابعہ وسیع نہ مجھے پریشان کر، میں اس وقت اللہ سے باتیں کر رہی. رابعہ اللہ سے باتیں کر رہی، ہاں وہ تیری سن رہا تو سنا رہی کہاں؟ کل سے پوچھ کے بتا دیتا ہے اپنے بندے سے راضی کب ہوتا ہے. کہنے لگی بابا تے اپنی کتابوں میں ڈھونڈ دے، تجھے ہمارے سے کیا آواز تھا، ہمارا اپنا راز ہونے آ جائے گا، تو بتا دے. اچھا پوچھ کے بتاتی ہوں. تو نے کیا دیکھا کتاب میں؟ حسن بصری کہنے لگے میں نے کتاب میں دیکھا جب روے گا تو توبہ قبول ہو جائے گی. مالک بن دینار کہنے لگے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے توبہ قبول ہو جائے گی. شفیق بلخی تے کیا کہہ رہا؟ میں کہہ رہا جب سچی توبہ کرے گا توبہ قبول ہو جائے گی. کہنے لگے اچھا پوچھ کے بتاؤں. یوں اوپر دھیان اٹھایا اور یوں کر کے کچھ ہونٹ ہلائے، ہنسنے لگے. کہا واہ واہ واہ، خیرپور والوں کو اللہ سے اتنا کیوں دور کر دیا؟ اگر وہ روے گا نہیں تو کیا اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا؟ ایک بندے کے بال ہی کوئی نہیں تو رونگٹے کہاں سے کھڑے ہو جائیں گے؟ حسن بصری ہاں ہاں کہہ کر آگے. شفیق بلخی تیرے اندر جھانک کے دیکھا، اس نے سچی توبہ کی کہ پکی توبہ کی؟ کہتے ہماری چھوڑ اس کی بتا وہ اپنے بندوں سے کیا کہہ رہا. ہائے ہائے رابعہ بچیا سبحان اللہ، تو نے اللہ سے کیا پوچھ کے بتا دیا؟ کہنے لگی میری سمجھ میں تو یہ آ رہا خیرپور والوں سے جا کے کہہ دو جب بندہ منہ سے لفظ نکالتا ہے اللہ اکبر، ہماری زبان میں منہ سے کاٹتا ہے لفظ نکالتا ہے یا اللہ میری توبہ، واہ کہہ رہا ہونٹ بعد میں جڑتے ہیں، اللہ سارے گناہوں کو پہلے ہی معاف فرما دیتا. اتنا دور اپنے اللہ سے. میں تمہارے سے بات پوچھوں مجھے بتاؤ کتنے دن ہو گئے اللہ سے باتیں کی؟ کتنے دن ہو گئے خدا نے منہ لگایا، یاروں نے منہ لگایا، چھت پر کبوتروں نے منہ لگایا، اور میرے عزیز و گلی میں کتوں نے منہ لگایا، ٹوٹے میں جانوروں نے منہ لگایا، مالک نے کہا منہ لگایا. میں 5 مرتبہ اس سے منہ لگنے گیا، اس نے پھر بھی مجھے منہ نہیں لگایا. میں وطروں میں نفلوں میں فرضوں میں منہ لگا، اس نے مجھے منہ نہیں لگایا. سمجھ لو کہ میرے منہ سے جھوٹ کی، بد اخلاقی کی، بد عہدی کی، بد نگاہی کی، چغلی کی بدبو آ رہی ہے. اللہ جل شانہ ایسی بدبو والے منہ سے بات کرنا پسند نہیں فرماتا ہے. میرے عزیزو اللہ اکبر، رو کے اپنے آنسوں کی کلی کر کر توبہ کے سجدے کر کر آج اپنے رب کی طرف رجوع کر لو. خدا پاک کی قسم وہ ماننے کو تیار ہے، بندہ منانے کو تیار نہیں. اگر میرے عزیزوں میں پوچھ کے دیکھوں اگر وہ ماننے کے لیے تیار کیا تو مناؤ گے؟ مناؤ گے؟ مناؤ گے؟ اچھا میں پوچھتا ہوں یا اللہ میں کیسے پوچھوں؟ میں کوئی عبدال نہیں، میں غوث نہیں، میں قطب نہیں. یا اللہ میں معاذ اللہ کوئی نبی نہیں، کوئی فقیر نہیں، کوئی پیر نہیں، میں تیرے سے کیسے بتاؤں؟ اللہ فرماتے ہیں یا نہ دیکھ میرے قرآن کھول کے دیکھ. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میں نے تو قرآن میں کہا کبھی بھی رات کے اندھیرے دن کے اجالے میں اندھی میں مین میں بارش میں میرے سے نہ امید نہ ہونا. اللہ میں کیا کروں؟ اے میرا بندہ مانگنا تیرا کام ہے، ہونٹ جڑنے سے پہلے عطا کر دینا میرا کام ہے. پھر آج اللہ سے مانگ لو، تہجد کا وقت ہے، اس کی رحمت والا دریا جوش میں آیا ہوا ہے. مانگو اللہ سے، پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب میرے ساتھ مل کے کہو یا اللہ میری توبہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی قسم آپ نے ایک مرتبہ کا آسمان پر چڑھا ہو گیا. پھر تو یا اللہ میری توبہ. اس فرشتے کا جو کھبی طرف اس کا قلم اٹھ گیا. اب کو یا اللہ میری توبہ، اس کا بھی قلم اٹھ گیا. پھر کو یا اللہ میری توبہ. پتہ اس وقت کیا ہوا؟ جوانوں تو ہلا بھی کوئی نہیں، تو جلا بھی کوئی نہیں، مکھی کی پھن پناہٹ بھی کان تک نہیں آئی. تو نے کہا یا اللہ میری توبہ. اس نے اشارہ کر دیا کہ قبول ہو گئی. اس نے کیا کیا؟ اس نے قلم لے کے سارے گناہوں پہ پھیر دیا. اس نے خالی رجسٹر کو گناہوں کو نیکیوں میں اللہ اکبر قیامت کی صبح تک لکھ دیا. اتنی سی بات تھی. گھنٹوں لگے یار کو منانے میں، سیکنڈ لگے مالک کو منانے میں، پر روزانہ رات
کو دین کے اجالے میں دو دوست اور بنا لو. کسی نے مہاجروں میں بنایا, کسی نے لوگلوں میں بنایا, کسی نے ارائیوں میں, کسی نے ارمانیوں میں بنایا. دو دوست اپنے بنا لو. اگر تم ان سے دوستی لگاؤ, اللہ کی کرو, تمہارے سے کڑھائی نہیں مانگیں گے, کبھی چائے نہیں مانگیں گے, کبھی تمہارے سے یاری نہیں مانگیں گے, کبھی محبوب نہیں مانگیں گے, کبھی دھی بیٹی کا رشتہ نہیں مانگیں گے, کبھی یوں نہیں کہیں گے بتا تو میری خاطر کیا کرے گا, کچھ بھی نہیں. بے لوس دوست ہیں, اللہ اکبر, جو نہ تجھے دے کے جائیں گے. دو دوست ہیں, ان سے دوستی لگا لو. ایک قرآن پاک سے دوستی لگا لو, ایک جائے نماز سے دوستی لگا لو. مولوی جی میں قرآن پڑھا نہیں. حافظ صاحب کتنی بدنصیبی کی بات ہے, حافظ قرآن پڑھ کر قرآن بھول گئے. انہیں شرم ہی نہیں آتی اپنے ساتھ حافظ لکھوا رہے, قرآن لڑتے کر رہا ہے. اتنا بڑا کھبا کتابوں کا کندھے پر اٹھائے پھرتا ہے, کہتا ہے جہاں مرضی سے سن لو سناؤں گا. جو قرآن ماں باپ نے تجھے رو رو کے پڑھایا, استاد نے رات کو 10-10 بجے جاگ کے پڑھایا, پورے علاقے کے گندم کٹھی کری کے احسان ہے. خدا کو تو جواب دے گا, علاقے والوں کو جواب دے گا. گندم یہ بجائی کرتے تھے, ان کی گندم کھا کر بھی تو قرآن بھول گیا. بجلی بل مدرسے کے بھیج دیا کرتے تھے, پھر بھی یہ پوچھے گا درس. جب سب پوچھے گے, پھر قرآن پوچھے گا, پھر رحمان پوچھے گا, پھر آمنہ کا لال پوچھے گا. اللہ اکبر. اس لیے میں کہتا ہوں میرے بچوں سارے کام چھوڑ دو, ساری پڑھائیاں چھوڑ دو. جو قرآن بھول گئے سب سے پہلے وہ قرآن یاد کریں. حافظ صاحب یقین کرو اس گوڈے جب سے پھوٹے ہم قرآن پاک نہیں سناتے, لیکن اتنا اور پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملتا. لیکن اللہ کے فضل جس کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جائے اس کا پجامہ ڈھیلا ہو جاتا ہے. کیوں؟ تعلق ہے قرآن. الحمدللہ 17 سال تک تو میں نے اللہ اکبر 10 روزہ قرآن پاک 3 پارے روزانہ پڑھ کے سنائے. اللہ اکبر. ریٹون میں قرآن میں نے سنایا, رائیوڈ کے اندر قرآن میں نے سنایا, دارالعلوم کبیر والے میں قرآن میں نے سنایا. اللہ کے بول. لیکن اب بھی اللہ پاک کا احسان ہے, اگر دائیں بائیں لفظ بھول جائے, 36 بیٹھے بھول جاؤں تو غلطی اللہ. بچوں سے, بہنوں سے, بھائیوں سے, صحابی یہاں سے پڑھ دو, یہاں سے پڑھ دو. یہ روز کے اپنے گھر کے اندر بحال کرو. اور جو نہیں پڑھ سکے روزانہ وضو کر کے مصلی کے اوپر, میری دھیوں, میری لاڑیوں, میری ماں, میری بہنوں, تمہیں بھی عرض کرتا ہوں سورا دن کام کاج سے دن کے اجالے میں رات کے دیر میں ایک مرتبہ وضو کر کے مصلی پر بیٹھ کر قرآن پاک کھول لیا کرو. ایک بوسہ ایک صفحے پر, ایک بوسہ دوسرے صفحے پر دے کے آسمان کی طرف. اللہ میں کتنا بد نصیب نکلا, وکالت میں پڑھ گیا, عدالت میں پڑھ گیا, سائنس میں پڑھ گیا, لیکن تیرا قرآن نہ پڑھ سکا. اللہ معاف کر دے, مجھے قرآن پڑھا دے. خدا پاک کی قسم اس نے کرم فرما دیا, یقیناً کرم فرمائے گا. موت سے پہلے قرآن پڑھائے گا. اگر نہ پڑھا سکا تو مرنے کے بعد قرآن کے وارثوں کے ساتھ ضرور کھڑا فرمائے گا. دوسرا میرے پیارو, رات کو کسی وقت ایک لمحہ کوئی دن کا, اللہ اکبر, ہر ملاقات عوامی, فجر کی ملاقات عوامی, ظہر کی ملاقات عوامی, عوام کے سامنے, عصر کی نماز, مغرب کی نماز. لیکن ایک خاص ملاقات ہے جو کلہ بندہ اپنے اللہ سے کرتا ہے, وہ تہجد کی ملاقات ہے. اے میرے پیاروں, تہجد نہیں پڑھ سکتے تو دن کے اجالے میں, رات کے اندھیرے میں مصلی پہ تھوڑی دیر بیٹھ جایا کرو اور خدا کو رو کے دکھایا کرو. ایک آدھا قطرہ مصلی پہ ٹپکا دیا کرو. یہ سب فضایا جا رہا ہے. قیامت کے ماں باپ بہن بھائی کوئی منہ نہیں لگائے گا. ایک طرف قرآن کھڑا ہو جائے گا, دوسری طرف جائے نماز کھڑا ہو جائے گا. یہ دونوں ایسے یار ہیں, دنیا حساب دے رہے ہوگی. یہ دونوں یار ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس کی چوکھٹ پار کرا کے آ جائیں گے. بس میرے پیارو, یہ نہ میرا پیغام تھا, میں نے تمہارا وقت ضائع نہیں کیا. اللہ کے واسطے میری توڑا کو معاف کر دینا. مجھے نہ خدا کا مجرم بنانا, نہ اپنا مجرم بنانا.